العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں پروردگار نے یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں۔ ان کو مردہ تصور نہ کریں، خیال میں نہ کریں، ایسا نہ سوچیں کہ یہ مر گئے، ختم ہو گئی بات، ایسا نہ سوچیں۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد یوں ہوا کہ انہیں اللہ روزی دیتا ہے، ایسا وہم گمان نہ کریں۔ جو بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اب اس کے پھر احکام الگ الگ ہیں، کتنی طرح کے شہید ہوتے ہیں وہ الگ ہے۔ اللہ کی راہ میں مارے جانے میں مان لیجئے اب غوث پاک ہیں، انہوں نے لڑائی تو نہیں کی ہے مگر وہ زندہ ہیں۔ غریب نواز نے کوئی لڑائی تو نہیں کی ہے مگر ہمارا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اسی طرح سے عام مومن مسلمانوں کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ اگر وہ ظلمن مارے جائیں، یعنی کہ ان پر ظلم ہوا تو وہ شہید ہے۔ اسی طرح کتنی بیماریاں ایسی ہیں کہ ان بیماریوں میں اگر وہ چلے جائیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ شہیدی کا مرتبہ دیتا ہے۔ بخار، داخلہ دیتا ہوں، بخار۔ اس طرح سے جو عورتیں جن کو ہسٹوریا ایک بیماری ہوتی ہے، اس میں اگر مر جائے وہ تو وہ بھی شہیدی کا مرتبہ پاتی ہے۔ اسی طرح سے صحابہ جتنے بھی ہیں وہ سب اللہ کی راہ میں ہی گئے ہیں۔ اللہ کی راہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں زندگی بھر وہ جنگیں کرتا رہے۔ آپ اور ہم بھی جنگ کر سکتے ہیں، وہ جنگ یہ تلوار والی نہیں ہے، ہتھیار والی، گولہ بارود والی نہیں ہے۔ وہ جنگیں جو لوگ کر گئے وہ ہے اللہ کے رسول کے سب سے پہلے نمبر کے اصحاب، صحابہ، جنہوں نے وہ جنگیں کی بنا تلوار کے کی۔
تلوار والی تو کی ہی، لیکن بعد میں بنا تلوار والی بھی کی۔ دوسرا نمبر آتا ہے تابعین حضرات کا، تیسرا نمبر آتا ہے تبع تابعین کا، چوتھا نمبر آتا ہے اکابرین کا، پھر آتا ہے اولیاء کرام کا، پھر آتا ہے سلف صالحین کا، اور آج ہمارا تمہارا ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو پہلے چلے گئے ہم سے، اس میں سلف صالحین میں علماء ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے جہاد کیا، قلم کے ذریعے جہاد کیا۔ جہاں کہیں کوئی کسی نے اگر گستاخی کی اسلام کے بارے میں تو انہوں نے قلم اٹھائی اور جواب دیے، لکھنا شروع کیا، فتوے دینا شروع کیا۔ اللہ ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ وہ ان چیزوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ علماء اہل سنت کی بات کرتا ہوں کہ جو سنی عالم لوگ ہیں، بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے بیٹھے ہیں علماء، کہ جو ہمارے اسلام پر جب بھی سوال اٹھا تو ان کا جواب انہوں نے قلم سے دیا۔ پھر ولیوں کو اللہ ان کے مرتبے اور بڑھائے کہ انہوں نے غیبی مدد کی دعاؤں کے ذریعے۔ ولی ہوتا ہے وہ دعاؤں سے مدد کرتا ہے، عالم ہوتا ہے وہ اپنے علم سے مدد کرتا ہے۔ عالم کے لیے ضروری نہیں کہ ولی ہو، لیکن ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، اللہ انہیں علم دے دیتا ہے۔ وہ عالم، ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر ولی علم والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کرتا تھا کہ شہید بہت ساری قسمیں ہیں شہیدی میں، لیکن آج ابھی جن شہیدوں کی ہم باتیں کرنے والے ہیں یا کر رہے ہیں، وہ اصحاب میں آج عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کل سے میں نے آگے چھیڑ دی ہے۔ عمر فاروق کہ جن کا جذبہ آپ نے دیکھا، ایمان کیسے لائے، اسلام کی تبلیغ کیسے کی، انہوں نے ظاہر کیسے کیا، ان کا لقب ہو گیا فاروق۔ آج کا جلسہ ہے، آج کی یہ مجلس ہے نا، ایسے ویسے انسان کی نہیں ہے، ویسے تو کل بھی تو ایسے ویسے کی نہیں تھی۔ اصحاب نا دیوانے کس کو ہوتے؟ دیوانے، اصحاب دیوانے تھے، پروانے تھے۔ پروانہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ پروانہ آپ نے دیکھی لائٹ، جب یہ چوماسا ہوتا ہے نا، چوماسے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لائٹ کے پاس میں آپ دیکھیے وہاں کیڑے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے وہاں اڑتے ہوں گے۔ آپ لائٹ چالو کرو تو اس کے اوپر پڑے گی، چاہے آپ کچھ بھی کر لو اس کے اوپر پڑے گی۔ ایک پروانے نے دوسرے پروانے کے پاس جا کے کہا، پروانے تو ہم بھی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ عاشق رسول ہیں۔ کیسے رسول کے عاشق ہیں؟ تو کہے دیوانے، حضور کے لیے کچھ بھی کر سکتے؟ ہاں جی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اچھی بات ہے، اللہ ایسا کرے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پروانہ، ایک پروانہ دوسرے پروانے کو کہتا ہے، ہماری بھاشا میں جسے جیوڑا کہتے ہیں، اڑنے والا جو بتی کو دیکھ کر اس پر پڑتا ہے۔ تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ دیکھ وہاں روشنی ہے، وہاں جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں پروانے پڑتے ہیں، بھلے جل جائے لیکن وہاں پڑتے ہیں۔ تو ایک پروانے نے دوسرے کو کہا کہ وہاں روشنی ہے، تو اس نے کہا پاگل ہے تو، پروانہ نہیں ہے۔ کیا تو پروانہ نہیں ہے؟ اگر پروانہ ہوتا تو روشنی دیکھتا تو خود جا کے وہاں اس میں جل جاتا، مجھے کہنے نہ آتا۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے جو اس کو کہنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو ٹائم نہیں ہوتا ہے۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے، اور وہ دیوانے اصحاب تھے رسول کے، کہ ان کے لیے انہوں نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ گھر دیکھی، نہ اولاد دیکھی، نہ ماں باپ دیکھے، نہ کچھ دیکھا، صرف دیکھا تو چہرے رسول دیکھا، صرف دیکھا تو رسول پاک کی ذات دیکھی۔ وہ دیوانے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جس وقت میں آپ نے خلافت پر مامور ہوئے، پہلے دن جب خلیفہ بنے، تو خلیفہ بنے تو کیا ہوا؟ صبح میں بازار میں نکلے مجوری کرنے۔ عمر فاروق نے روکا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجوری کرنے، تمہاری حکومت کے لیے کوئی بچوں کو تو بھوکے نہیں ماروں گا، کام تو کرنا پڑے گا، حاکم ہوں ٹھیک ہے، امیر المومنین ہوں ٹھیک ہے، لیکن مجھے کمانے تو جانا پڑے گا۔ تو عمر فاروق نے کہا بیٹھو، چلو میرے ساتھ مسجد میں، لے گئے۔
کہ تم اگر اس طرح سے صبح سے شام تک کام کرو گے تو یہ کون سنبھالے گا؟ مسلمانوں کے کاروبار، مسلمانوں کے کام کاج، کہیں صلح کرنا، کہاں لشکر بھیجنا، کہاں کیا کرنا، یہ سارے کام تو تم کو کرنے ہیں۔ اگر تم کمانے جاؤ گے تو اس کام کرو، وظیفہ نکی کرتے، یہ اماموں کا جو پگار نکی ہوا ہے نا، وہ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب وہاں بات یہ ہے کہ پگار کیا، یہ تاریخ الخلفہ میرے پاس میں پڑی ہے، اسی کے اندر یہ سارے والے ہیں۔ تو کہا کہ کیا پگار نکی کریں گے؟ تو صاف بات ہے کہ جو عام طور پر لوگ کماتے ہیں، جس طرح سے لوگوں کے گھر چلتے ہیں، اس طریقے سے میرا پگار جو ایک ویکتی کا ہوتا ہے اس طریقے سے میرا نکی کیا جائے، اس سے بڑھ کر نہ نکی کیا جائے۔ کہ اس میں پورا نہیں ہوگا تو کہا اگر اس میں نہیں پورا ہوگا تو ایک کام کریں گے کہ عام ویکتیوں کی مجوریوں کو بڑھا دیں گے، پھر میری بڑھائیں گے، ان کے برابر رکھیں گے، 1 روپیہ بڑھ کر نہیں رکھیں گے۔ یہ تھے وہ سچے لوگ، یہ تھے وہ اچھے لوگ۔ میدان حشر میں کہتے ہیں، ابھی جیسے یہاں پر آپ لوگ بھی ماشاءاللہ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے اور آپ کو خوب خوب برکت دے کہ آپ لوگوں کو یہ جلسہ سننے کی حسین کی محبت گھروں سے کھینچ کر یہاں تک تو لے آئی، چوک تک۔ حجی باجو سدھی نہیں آوی، اترے سدھی بھی آوی کھری، یہ اللہ کا شکر ہے، آپ کی جذبے کو سلام۔ لیکن آپ کو بتاؤں انعام کتنا ملتا ہے نزدیک بیٹھنے میں؟ میدان حشر ہوگا اور کرسیاں رکھی جائے گی، حشر کے میدان میں کرسیاں رکھی جائے گی، نبیوں کی ہوگی، ولیوں کی ہوگی، غوثوں کی ہوگی، کتبوں کی ہوگی، ابدال کی ہوگی، قلندر کی ہوگی، اہل بیت کی ہوگی، اور اس میں ایک رمجم کرتا ہوا چمکتا دمکتا گروہ نکلے گا وہاں سے۔ تو جتنے نبی ہوں گے نا، نبی وہ دیکھ کے کہیں گے لوگ کون اتنے چمکتے چہرے والے، کون ہے؟ کئی جماعتیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ دنیا میں نبی تو نہیں تھے، دنیا میں یہ کیا کام کرتے تھے، یہ اتنے چمکتے چہرے والے یہ کون ہیں؟ رشک کریں گے نا، ایک رشک ہوتا ہے کہ آپ اگر چہرے مورے سے داڑھی ہے، آپ کی امامہ ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہے، لیکن آپ سے بھی حسین اگر کسی کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ کون ہے؟ تو وہ سارے نبی جو ہیں وہ دیکھیں گے، کہیں گے کون ہے سب؟ تو وہ کہیں گے، جبریل کہیں گے کہ یہ امت رسول کے وہ لوگ ہیں جب رسول کی ان کی اہل بیت کی محفلیں سجتی تھی تو اس طرح سے جا کر کے گھیرا بن کے بیٹھ جاتے تھے کہ سوئی ڈالو تو جگہ نہیں رہتی تھی، ایسے گچم گچی سے بیٹھتے تھے مسجد مجلس میں۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ثواب ہے اس کا۔ اب سوچئے ذرا، اندازہ لگائیے۔ تو بہرحال مجھے کہنے کی عادت نہیں ہے، یہ تو فریاد آئی ہے تو کہتا ہوں، کہڑی دیتا ہے نا چھیٹا چھیٹا نہ بھی ہو جا کہ نجی گجو، نجی گجو، اڈا بھی ہو، باجو میں بھی ہو، نجی نجی کا کے بیٹھو، نہیں تو بھئی کل کو آج جو تم لوگ کرو گے نا، کل یہ رواج چلے گا، بھئی دو لوگ دنگے میں ہوں گے، دو اوڑی پہ ہوئیں گے، دو ادھر ہوئیں گے، یہ ہو جائے گا۔ آگل چینے بھی یہ جی کوشش کرو ہے تو ٹھیک ہے، وہاں دو نا، پر مہربانی کریں نہیں، اگلی جگہ ہی جب کھاچا رکھو نا، وہ شیطان میں چل بھی رہے، تو مہربانی کر کے آگے آنے کی کوشش کیا کرے، کوئی نہیں مار ڈالے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معاذ جود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ بات میری مرضی سے میں نے نہیں کہی ہوں، مجھے کہا گیا تھا نے میں کہا ہے، یہ بتا دوں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ، کہ وہ صحابہ ہیں یہ لوگ کہ جنہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کو دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اور وہ دیکھتے بھی کیوں؟ کیونکہ ان کو تو لین دین تھی، وہ کیا کہتے تھے کہ میں نے کلمہ رسول کا پڑھنا ہے کہ کسی بڑے بیرسٹر کا پڑھنا ہے، کسی بادشاہ کا پڑھنا ہے؟ میں نے کلمہ جس کا پڑھنا ہے، میں نے جواب جس کو دینا ہے، میں اس کی بات کروں گا نا، اس کی تو نہیں کروں گا۔ ایسے لوگ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے۔ آپ کی ہجرت، پہلے میں ابھی ہجرت کی نہیں، یہ سب تھوڑی بہت باتیں بتا دوں، پھر آخر میں لاسٹ میں ان کے وصف بتاؤں گا اور ان کے فیصلے بتاؤں گا، ان کے زمانے میں کیا کیا ایجاد ہوا، وہ کیسے تھے، ان کے حالات وہ بتاؤں گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت بھی بڑی بے مثال ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ہم میں سے کسی ایسے شخص کو ہم نہیں جانتے کہ جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو،
اعلان کر کے عمر فاروق نے جب ہجرت کی نیت کی نا، نکلے نا، تو کیا شان تھی اس اللہ کے شیر کی. اس نے تلوار نکالی، تلوار رکھی، تلوار گلے میں لٹکائی، کمان کاندھے پر، ترکس سے تیر نکالا، ہاتھ میں لیا، بیت اللہ کے پاس گئے، طواف کیا. بہت سارے اشراف قریش وہاں بیٹھے تھے، اطمینان کے ساتھ میں بہت سارے کافر وہاں تھے. اطمینان سے طواف کیا، اطمینان سے مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی. پھر اشراف قریش جو وہ بیٹھے تھے، وہ تو بولے نہیں کچھ، لیکن آپ بولے کہ چلو نا منہ کہوں. انہوں نے کہا، ایک شخص کے پاس جا کر کے الگ الگ سب سے کہا، تم لوگوں کے چہرے بد شکل ہو جائے. لعنت ملامت عمر فاروق ہے، تم لوگوں کے چہرے بگڑ جائیں، بد شکل ہو جائے، تمہارا ناش ہو. اور جو شخص اپنی ماں کو بے اولاد کرنا چاہے، بچوں کو یتیم کرنا چاہے، بیویوں کو بیوہ بنانے کا ارادہ رکھے، وہ اس وادی کی طرف آئے، میرے پاس میں جا رہا ہوں ہجرت کر کے، تمہاری اندر ہمت ہے تو آ کے روک لو مجھے. وادی کے اس پار، کیوں؟ وہاں کی تال منع ہے، وہ حرم کی جگہ ہے. کہ وہاں وادی کے اس پار آ کر کے آؤ، ملو، تمہارے اندر ہمت ہے تو آ جاؤ. یہ ہے عمر فاروق. ایسی اعلان ہجرت کی، مقابلہ کر لے. آپ کے اتنے للکارنے کے باوجود کسی مائے کے لال میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کھڑا ہو کے ان کا جواب دے. بد دعا بھی دی، لعنت ملامت بھی کی، نے چیلنج بھی کیا، انہیں نکل گئے. آو اگر ہمت ہے تو. عمر فاروق کے زبان سے اللہ نے حق کو جاری کر دیا تھا. یہ ایسے صحابہ تھے کہ وہ بولتے تھے کہ وہ ہو جاتا تھا. ایک مرتبہ نبوت، بارگاہ نبوت میں حاضر تھے. وہ نبی کی بارگاہ میں کوئی نابینا صحابی تھے، اندھے تھے. تو پردے کا حکم ابھی آیا نہیں تھا، وہ پردے والا حکم تھا لیکن وہ نہیں تھا. تو امہات المومنین امت کی مائیں، نبی کے گھر والے، تو وہ نابینا شخص تھا. اب نابینا تو اندھا ہوتا ہے نا. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ عمر فاروق نے کہا کہ آقا آپ کی بارگاہ میں مائیں بھی ہوتی ہیں اور مرد لوگ آئیں تو مائیں پردہ کرے تو اچھی بات ہے. تو امہات المومنین میں یہ بات ہوئی کہ عمر فاروق تو اب نبی کے خاندان پر بھی حکم لگانے بیٹھے. تو حضور مسکرائے، جبریل آئے، کہا کہ اللہ نے آیت نازل فرمائی. اللہ نے کہا ادھر، عمر نے کہا ادھر جبریل حکم لے کر آ گئے کہ اللہ نے کہا ہے کہ عمر کہتے ہیں نا، اللہ نے کہا ہے کہ اب نبی کے گھر والوں سے کہو کہ اپنے آنچل کا ایک پردہ آگے رکھا کرے جب لوگ آئے. تو وہ تو نابینا تھا. عمر نبی کے گھر والوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. اب سوچئے، عمر نے کہا، اللہ نے رکھ لیا. یہ عمر فاروق ہے. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہمارے پاس مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے ہجرت کر کے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. پھر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سواروں کے ساتھ میں آئے. ہم نے ان سے پوچھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ ہمارے پیچھے آئیں گے. تو آپ کے بعد سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں تشریف لے آئے. حضور کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے، تمام جنگوں میں، اور آپ بہت بہادر تھے. غزوہ احد میں جب کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور مسلمانوں میں افراتفری پیدا ہو گئی، اس حالت میں بھی آپ ثابت قدم رہے. جنگوں کی بات ہے، آپ کا حلیہ قداور تھے. وہ حلیہ بھی تھوڑی سی بات بتا دوں. الحمدللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیے کے بارے میں آتا ہے کہ رنگ گندومی تھا، سر کے بال خود پہننے کی وجہ سے گر گئے تھے. خود ہوتے لوہے کی ٹوپی وہ پہنتے تھے جنگوں میں، تو سر کے بال گر چکے تھے. قد بڑا لمبا تھا، آپ کا سر دوسرے لوگوں کے سروں سے اونچا معلوم ہوتا تھا.
اور دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کسی جانور پر سوار ہیں، ایسے لگے، اونچے لگے۔ اور علامہ باقری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ جو لوگوں نے گندمی بتایا ہے انہوں نے قحط کے زمانے میں دیکھا تھا، یعنی کہ دکاڑ میں دیکھا تھا تو گندمی لگا، اس لیے کہ اس زمانے میں زیتون کا تیل استعمال کرنے کے سبب رنگ گندمی ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے بڑی بڑی بحثیں کی ہیں ایک ایک چیز پر۔ ابن سعد نے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ اس طرح بیان کیا، کیسے کہ آپ کا رنگ سرخی مائل سفید تھا، لالا کی جھائیں پڑتی تھی وائٹ تھے، وہ تو اکال کے اندر دکھتے تھے، اور آخری عمر میں سر کے بال جڑ گئے تھے اور بڑھاپے کے آثار ظاہر تھے۔ اور ابن رضا نے ابن عساکر سے روایت کی کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طویل القامت تھے، موٹے بدن کے آدمی تھے، اور سر کے بال بہت زیادہ جڑ گئے تھے، رنگ بہت گورا تھا جس سے سرخی جھلکتی تھی، آپ کے گال اندر کو دھسے ہوئے تھے، مونچھوں کے کناروں کا حصہ لمبا تھا، اور ان کے اطراف میں بھی سرخی تھی، مونچھ بڑی تھی، بڑی مطلب یوں بڑی نہیں، آگے سے نہیں، یوں مرد کی پہچان جسے کہتے ہیں۔ اور حضور نے کہا ہے نا کہ مونچھیں پست کرو، یعنی کہ مونچھیں پتلی کرو، لمبائی میں نہیں، یوں بال ہونٹ پہ نہ آئے، اور داڑھی کو معافی دو، داڑھیوں کو نہ بلاؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیثیں بھی بہت آئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ جن کے شیطان بھی انسان کے شیطان بھی دونوں میرے عمر سے بھاگتے ہیں، جن کے شیطان انسان کے شیطان دونوں میرے عمر سے بھاگتے ہیں۔ مدارج النبوہ میں ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں، عمر جس جگہ بھی ہوتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں دونوں میں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا، خواب دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے، مجھ کو دکھائے جا رہے ہیں، وہ سب کے سب کرتے پہنے ہوئے تھے، جن میں سے کچھ لوگوں کے کرتے ایسے تھے کہ صرف سینے تک تھے، بعض کے کرتے اس سے نیچے تھے۔ عمر بن خطاب کو جب میرے سامنے رکھا تو ان کا کرتا وہ پہنے ہوئے تھے وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، اتنا لمبا تھا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ اب حضور اس کی تعبیر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم تقوی میں، دینداری میں، شریعت کے معاملے میں بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ خواب کی تعبیر کرتے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں اگر روایت اگر دیکھی جائے تو، اور آیت قرآنی کے بارے میں وہ بھی آپ کو ایک دو باتیں بتا دوں۔ ملک شام سے ایک قافلے کے ساتھ ابو سفیان کے آنے کی خبر پا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کے ساتھ میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ معظمہ سے ابو سفیان کفار قریش کا ایک بھاری لشکر لے کر کے قافلہ کی امداد کے لیے روانہ ہوا۔ ابو سفیان تو راستے سے ہٹ کر اپنے قافلہ کے ساتھ سمندر کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ ابو جہل سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ قافلہ تو بچ گیا، جب مکہ معظمہ واپس چل جاتے ہیں۔ اس نے انکار کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے ارادے سے بدر کی طرف چل پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے جنگ کرنے کے بارے میں مشورہ کیا کہ بولو کیا چاہتے ہو، جنگ کریں گے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی تیاری سے تو آئے نہیں تھے، اور نہ ہماری تعداد زیادہ ہے، نہ ہمارے پاس کافی سامان ہے، نہ اسلحہ ہے، مگر اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی طرف نکل کر کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مشورہ دیا تو آیت کریمہ آ گئی۔ مشورہ کس کا تھا؟ عمر فاروق کا۔ اللہ نے آیت اتار دی، اللہ نے کہا اے محبوب تمہارے رب نے تمہارے گھر سے
حق کے ساتھ بدر کی طرف برآمد کیا۔ بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر خوش نہیں ہے، لیکن یہ آیت آ گئی کہ ایک گروہ تو نہ کہتا تھا، لیکن اللہ نے تم کو مدد کے ساتھ بھیجا ہے، تم جاؤ۔ یہ آیت یعنی عمر فاروق جو بولتے تھے تو وہ چیز آ جاتی تھی۔ اور پھر اب یہ رمضان شریف میں، رمضان المبارک میں پہلے عورت کے ساتھ ہم بستری منع تھی، رمضان کے روزوں کے حالت میں رات میں منع تھی، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رمضان میں یہ کام ہو گیا، اور اللہ پاک نے دیکھے کہتے پہلی شریعتوں میں روزہ افطار کے بعد میں کھانا پینا اور ہم بستری یہ سارا کا سارا عشاء کی نماز تک جائز تھا، اس کے بعد میں عشاء کے بعد ساری چیزیں حرام ہو جاتی تھی۔ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک تک باقی رہا، یہاں تک کہ رمضان کی رات میں بعد نماز عشاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھول ہو گئی، جس پر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، واقعہ بیان کیا۔ اس پر آیت کریمہ آ گئی، اور اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ روزوں کی رات میں ہم نے تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت آ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ ایک منافق تھا، منافق مطلب دکھاوے کہ اسلام والا عمر فاروق کی سادگی پر قربان جائے، منافق تھا، ایمان ایسا پکا تھا عمر فاروق کا۔ دیکھیے واقعہ سنیں، ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا۔ منافق مطلب وہ مسلمان ہی دکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، سب ساتھ میں ہی کرتا ہے، لیکن نبی کے پیچھے وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ قرآن میں منافق کی پہچان بتائی ہے۔ قرآن میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں کو جب ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم تو ایمان لائے، اور پھر جب اپنے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے کہ ہم تو خالی مذاق کرتے تھے، یہ تو بے وقوف ہے، ہمیں تھوڑی بے وقوف ہے۔ تو اپنوں کو بے وقوف کیوں کہا انہوں نے؟ بے وقوف مسلمانوں کو اس لیے کہا کہ نماز پڑھو ٹھیک ہے، روزہ رکھو ٹھیک ہے، زکوٰۃ دو ٹھیک ہے، حج کرو ٹھیک ہے، لیکن آپ بدی کے ساتھ میں آقا کے وہ یوں اکھا دن معاذ اللہ محمد کی دیوانگی، بس ان کے یہ وضو کرے تو نیچے ہاتھ رکھو نے، اس کا وضو کا پانی یہاں ملو نے، یہ آقا کے وہ یوں مرے پڑھو مر جاؤ نے، آقا کے وہ دن تو دن، آقا کے وہ رات تو رات، یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی باقی کی ہماری رسمیں وہ چیزیں ان کو پسند نہیں تھی کہ جو رسول کہے وہی کرنے کا، رسول کہے وہی یہاں ضرورت ہے تو بس لو دولت لٹا دو، تو یہ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے۔ منافق تھے، وہ کیا تھے؟ دکھاوے کے مسلمان، خالی کلمہ پڑھ لیے تھے، اس لیے رسول نے بھائی ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور ساتھ میں تو رکھتے تھے، کیا کرے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن حضور نے نام کئی صحابہ کو بتا دیے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کو پوری لسٹ گنوا دی تھی کہ اتنے لوگ ظاہر میں مسلمان ہیں، باقی اندرونی نہیں ہیں۔ جب وہ مر جاتے تھے تو رسول پاک کئی لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، اور وہ ایک صحابی تھے، جب کوئی مر جاتا تھا نا تو سارے صحابہ سوچتے تھے کیا کریں گے اس کی جنازے میں جائیں گے، تو کہتے وہ صحابی نے اس کو دیکھو وہ گئے ہیں، اگر وہ نہیں گئے تو ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس پوری لسٹ ہے۔ وہ حضور کے ساتھ رہتے تھے ایک دم، تو حضور اتنی محبت کرتے تھے ان سے، اتنی محبت کرتے تھے، سب بتا دیا تھا راز کی بات، دوست ہوتا ہے ایک راز بتایا جاتا ہے، تو ایک ایسے تھے کہ جن کو راز بتاتے تھے حضور، تو ان کو پوری منافقوں کی لسٹ دے دی تھی۔ تو یہ ایسا منافق تھا، اور اس کا جھگڑا یہودی سے ہوا، ظاہر میں تو یہ مسلمان تھا منافق، لیکن وہ یہودی تھا۔ اب دونوں میں جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ چلو کہ رسول پاک کے پاس جاتے فیصلہ کراتے ہیں، وہی سچا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ منافق نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ اب جب گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس نے کیا سوچا؟ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کی رعایت نہیں کرتے، کسی کی طرفداری نہیں کرتے، یہودی نے کہا، جس سے اس کا مطلب تو حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کہ باوجود اس کے کہ ہم کعب بن اشرف یہودی کو پنچ بنائیں گے، تو یہودی جس کا معاملہ تھا وہ خوب جانتا تھا کہ وہ کعب رشوت خور ہے، اس کے پاس ہم فیصلہ نہیں کرائیں گے، اس سے صحیح فیصلے کی امید رکھنا غلط ہے۔ اس لیے کعب نے کہا کہ ہم تو مذہب ہونے کے باوجود یہودی کے پاس نہیں جاتے، لیکن تیرا تو مذہب ہے، تو تو مسلمان ہے، چل تیرے آقا کے پاس چلتے ہیں، وہی فیصلہ کریں گے، وہاں جائیں گے۔ اچھا،
تو اس نے کہا، حضور نے جو کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو آنا پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق فیصلہ تھا وہ کیا، اتفاق سے یہودی کے موافق میں فیصلہ آ گیا، یہودی کے حق میں فیصلہ آیا، منافق نے کہہ دیا یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اچھا، منافق کو فیصلہ سننے کے بعد میں منع کر دیا کہ نہیں بھائی، اس کو مجبور کیا کہ چل اب عمر کے پاس جاتے ہیں، عمر فاروق کے پاس میں۔ اب یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اور اس کا فیصلہ تو فرما دیا۔ یہودی نے عمر فاروق کو کیا کہا کہ میرا اور اس کا فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ کہا کس نے کیا؟ تو کہا رسول پاک نے کیا۔ کہا کس کے حق میں آیا؟ کہا میرے حق میں آیا، اس کو یہ منظور نہیں ہے، یہ آپ کے پاس فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ٹھہرو، میں ابھی آ کر فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ فرما کر آپ مکان میں گئے، تلوار لائے، منافق کی گردن اڑا دی، گردن اڑا دی، کچھ پوچھا نہیں کیوں کیا یہ وہ، کچھ سنا آج نہیں، بس اڑا دی گردن، معاملہ بھی نہیں سنا، گردن اڑا دی۔ اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے، اس کے متعلق عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ یہ کس نے بولا؟ عمر فاروق نے بولا، یہ بولا۔ اب یہ بیان تو انہوں نے خود نے دیا تھا، عمر فاروق نے، ابھی تو رسول کے پاس معاملہ گیا، اب لوگوں میں شور ہو گیا، لو اب تو عمر مسلمانوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا، حضور نے تو سب کو چھوٹ دے دی، اب مسلمانوں کو بھی مارو۔ یہ ایسا تو کوئی پاپڑ بیلنے نے یہ بیان ہونے لگا۔ اب آیت نازل ہوئی، پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6، آیت آئی، کیا آئی؟ الم تر الی الذین، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے، پر جو تمہاری طرف اترا اس پر جو تم سے پہلے اترا اس پر، پھر چاہتے ہیں کہ اپنا پنچ شیطان کو بنائے، اور ان کو تو یہ حکم تھا کہ اسے ہرگز نہ مانے، اور ابلیس تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ یہ آیت آئی، یہ ایمان والا نہیں ہے، خالی کہتا ہے کہ ایمان والا، لیکن پنچ تو پنچ ابلیس کو بناتا، حضور کی بات نہیں مانتا۔ پھر کسی نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، تو حضور کے دربار میں فیصلے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے عمر سے ایسی امید نہیں تھی، وہ کسی مومن کو قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کبھی جرت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت اتاری، اللہ اکبر، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہاں شکایت گئی تو دوسری آیت آئی، کیا؟ اے محبوب تمہارے رب کی قسم، وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں، یہ تو ہمیں بھی لاگو ہوتی ہے، جب تک آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ بنا لے۔ حاکم کس کو بنائیں گے؟ ہم جھگڑا کریں گے تو رسول کو بنائیں گے، رسول تو آنے والے ہیں نہیں نا آپ فیصلہ کرنے، تو اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ شریعت کو دیکھیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے۔ تو کہتے ہیں حضور، میں نہیں، قرآن پاک کی پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 6، اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑوں میں تمہیں حاکم نہ مان لے، اور پھر جو فیصلہ تم کر دو اسے دل سے مجبوری میں نہیں، دلوں میں اسے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں، زبردستی نہیں، من میں تو ہے کہ یار کوٹا کریے، یہ ایسا نہیں، خوشی سے ماننا پڑے گا تب جا کر مسلمان کہلائے۔ یہ میرے آقا اور یہ عمر کے فیصلے ہیں، ایسا اللہ کرے ہمیں بھی مسلمان بنا دے کہ ہم بھی آقا کی بات ماننے والے مسلمان ہو جائیں۔ آپ کی خلافت، علامہ باقری روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق، یہ میں کل آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے وصیت کی اور کس طرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آپ کی کرامتیں بہت سی جاری ہوئی ہے، سامنے آئی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عمر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا خطبہ پڑھ رہے تھے، جمعہ کے دن خطبہ پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ درمیان میں خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ پڑھ رہے تھے خطبہ چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ کے کیا ہوا، خطبہ چھوڑا اور تین خطبہ پڑھنا چھوڑا، مطلب اتر نہیں گئے، خطبہ پڑھنا چھوڑ دیا اور بیچ میں ایک آواز لگائی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اس طرح سے 3 بار آواز دے دی۔ خطبہ پڑھ رہے تھے، لوگ سوچ میں ہیں کہ یہاں سے آواز کیسی دیتے، ابھی ممبر کے اوپر میں کھڑا ہوں، خطبہ پڑھ رہا ہوں، کسی کا نام لوں آپ میں سے اور کہوں ہوڑی کاٹھے دے کر، تو آپ سوچیں گے کیا مولانا کو خطبے میں کیا ہو گیا ہے نا، تو وہاں تو خطبہ ہو رہا تھا اور کیا کہہ رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے جاؤ، مسجد میں ممبر پر اور آواز لگا رہے، وہاں کوئی ٹی وی تو نہیں ہے، وہاں کوئی کیمرہ نہیں ہے، وہ زمانہ نہیں ہے، لیکن عمر کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وہاں جو ہم نے لشکر جنگ کے لیے بھیجا ہے کیا ہو رہا ہے، یہ عمر کی نگاہیں تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ اس طرح حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر کے پہاڑ کی پیچھے کی طرف جانے کا حکم دیا، اس کے بعد میں پھر خطبہ شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ تو خطبہ فرما رہے تھے کہ اچانک بلند آواز سے آپ نے یہ کہا کہ یا ساریۃ الجبل، آپ نے یہ کہا خطبے کے دوران؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ قسم خدائے ذوالجلال کی، قسم خدائے ذوالجلال کی، میں ایسا کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، میں ایسا کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار ان کو آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا، رہا نہیں گیا اور میں نے کہہ دیا کہ ساریہ پہاڑ کے پیچھے چلے جاؤ، کیونکہ گھیرے میں آ گئے ہو تو۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ، خطبہ جمعہ کا ہے، خطبہ نماز کا ہے، اور وہاں مسلمان خطرے میں، کیا چیز ضروری ہو گئی؟ اگر ہمیں پتا ہے کہ مسلمان خطرے میں ہے تو اسے بچانا ضروری ہو گیا، مارنا یا لڑنا نہیں، بچانا ضروری ہوا۔ نماز سے بھی بڑھ گئی نا مسلمان کی عزت، تو ہو گئی نا، ہم واقعوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور ایک دوسرے کے دست و گربا ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی کہ ہم نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا، مطلب بھائی بھائی مطلب کوئی قریشی ہے تو کوئی عربی ہے تو کوئی حبشی ہے تو کوئی کیسا ہے، تو الگ الگ ملک کا مسلمان، کوئی آپس میں ناتا نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں، خالی کلمے کا رشتہ نے اللہ نے بھائی بنا دیے تھے، اور وہ ایسے بھائی بنے کہ گھر گئے، حضور نے ایک کالے کو ایک گورے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کہہ دیا کہ آج سے آج تیرا بھائی، تو گھر جا کے آدھا مکان دے دیا، آدھی جائیداد دے دی کہ آج سے حضور نے کہا ہے میرا بھائی، وہ تو کلمے کا شریک تھا نا، اور ہم تو سگے ہوتے ہیں، خاندانی ہمارا رشتہ ہوتا ہے، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گئے، اللہ عمر کے صدقے میں ہم سب پر رحم فرمائے۔ بہرحال کہ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ایک خط لے کر کے آیا، جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے، قریب تھا کہ ہمیں شکست مل جاتی، ہم ہار جاتے، لیکن عین جمعہ کے وقت میں ہمیں کسی نے آواز لگائی، ہم نے سنا کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس آواز کو سن کر جب ہم پیچھے چلے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی اور ہم نے ان کو قتل کر ڈالا اور ہمیں فتح مل گئی۔ پتہ یہ چلا کہ عمر فاروق کی بصیرت ایسی تھی، بصیرت ایسی تھی، یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب یہاں پر صارحین نے ایک خلاصہ لکھا ہے، ذرا یہ بھی پڑھنے لائق ہے، سننے لائق، سنا دو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاوند میں لڑائی کر رہے تھے،
جو ایران کے صوبہ آذربائیجان کی پہاڑی شہروں میں سے ہے اور مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں وہاں سے چل کر 1 مہینے کے اندر نہاوند پہنچ سکتے ہیں. 1 مہینہ لگے چل کر، اتنا دور ہے وہ جہاں وہ جنگ ہو رہی تھی. اشعت اللمعات میں ہے کہ نہاوند در ایران صوبہ آذربائیجان از بلاد جبال اسد کی از مدینہ بیک ماہ آجا، کہ یعنی کہ نہاوند مدینہ طیبہ سے اتنی دور ہے کہ اس زمانے میں آدمی وہاں سے چل کر 1 مہینے میں نہاوند نہیں پہنچ سکتا تھا، مگر عمر فاروق نے مدینے میں آواز دی اور وہاں پہنچ گئی. یہ کرامت، اور کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت کے بعد اور بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک شخص کو پوچھا نام کیا ہے؟ دیکھنا اب یہ بات بھی بڑی آپ نے سنی نہیں ہوگی، میں نے کبھی سنائی نہیں، میں دوسری کرامتیں سنائی، آپ آئیے سنا دوں آپ کو. کہتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام جمرہ. جمرہ مطلب ہوتا ہے چنگاری، آگ کی چنگاری، تڑکنا. اس نے کہا میرا نام چنگاری ہے. پھر آپ نے پوچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا شہاب، یعنی سولہ، آگ کا سولہ. پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے قبیلے کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ہرقہ، یعنی آگ. نام کیسا دے رہے ہو؟ اور پھر جب آپ نے اس کے رہنے کی جگہ پوچھی کہ رہتا کہاں ہے؟ اس نے کہا ہرہ، یعنی گرمی. اچھا. پھر آپ نے اسے پوچھا کہ ہرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا ذات اللذا، یعنی شعلے والی جگہ. ان سارے جوابوں کو سننے کے بعد عمر فاروق نے کہا اپنے اہل و عیال کی خبر لو، سب جل کر مر گئے. یہ عمر فاروق کا جواب ہے. جب اس نے یہ سارے نام دے دیے نا، تب آپ نے کہا کہ اب جاؤ جلدی ہو، تمہارے اہل و عیال کی خبر لو، سب جل کر مر گئے. وہ شخص جب اپنے گھر واپس لوٹا تو دیکھا واقعی اس کے گھر میں آگ لگ چکی تھی اور سب جل کر مر چکے تھے. یہ عمر فاروق کے مذاق کا نتیجہ. حضرت ابو الشیخ کتاب العصمت میں حضرت قیس بن حجاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں مصر کو فتح کیا، مصر فتح ہوا. ان کے زمانے میں فتح بہت ساری ہوئی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں لسٹ، وہ فتح کی لسٹ بتاؤں آپ کو. اتنی بڑی لسٹ ہے. عراق ان کے زمانے میں فتح ہوا، مدائن، نہاوند، حلوان، جزیرہ، خزستان، اصفہان، ہمدان، آذربائی، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سستان، مکران، دمشق، ہمس، لازکیہ، یرموک، کنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس. یہ سب جگہ ان کے زمانے میں فتح ہوئی. یہ عمر فاروق کے زمانے میں. اور عمر فاروق کے زمانے میں مسجد نبوی کا بھی کام کیا گیا، تعمیری کام ہوا. اور اس کے علاوہ آپ نہیں مانو گے، آقا اس تاریخ الخلفاء میں میں نے دیکھا نا تو میں تو سوچ میں پڑ گیا. کیا امیر المومنین تھے، رہتے مدینے میں تھے. پلین کا زمانہ نہیں ہے، ٹرین کا زمانہ نہیں ہے، گھوڑے گدھے کھچر کا زمانہ ہے، اونٹ کا زمانہ ہے. اور ایسے وقت میں مدینے میں بیٹھے ہیں رات میں، اور ایران میں بیٹھا رات کو 2 بجے گورنر اپنی بیوی کے پاس بات کرنے سے ڈرتا ہے کہ بات کرنے میں دھیان رکھنا عمر کو پتہ چل جائے گا. اتنا خوف. یہ رہنی کہنی کیسی ہوگی اس کی. اپنے آپ پر کنٹرول بہت کیا. عمر فاروق جیسی ہستی، اللہ ان پر رحم فرمائے اور ان کے صدقے ہم پر رحم فرمائے. وہ تھے، چلے گئے. عمر فاروق جیسی ہستی، اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ مصر فتح ہوا. اہل عجم
ایک مقررہ دن پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں آئے. وہاں کے رہنے والے وہ گورنر تھے نا وہاں کے, ان کے پاس آئے. عمرو بن عاص وہاں کے گورنر تھے مصر میں. ان کے پاس آئے اور کہنے لگے حاکم ہمارے اس دریائے نیل کے لیے ایک پرانا طریقہ آج بھی چل رہا ہے. کیا صاحب ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے پرانا, وہ ہمارے گھیٹے کی رسم ہے. ہمارے گھیٹوں کی رسم ایسی چلی آتی نہیں کہتے چلی آگے سے چلی آتی. کہا کیا ہے رسم؟ تو کہا رسم یہ ہے کہ دریا کا پانی جب اترنے لگے, دریا کا پانی جب سوکھ جائے تو اس میں ایک کنواری لڑکی کی بھیٹ دے دی جائے تو دریا واپس چڑھتا ہے, نہیں تو گال پڑتا ہے. ایسی رسمیں پہلے تھی. اب یہ حضرت عمرو بن عاص جواب دیتے, کہتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ جاری نہیں ہوگا تو بلکہ خوش ہو جاتا ہے. ہماری کھیتی کا دار و مدار اسی دریائے نیل کے پانی پر ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا, پوچھا دریائے نیل کے جاری ہونے کے لیے وہ پرانا طریقہ کیا ہے ذرا بتاؤ. تو ان لوگوں نے کہا کہ جب اس مہینے کے چاند کی 11ویں تاریخ آتی ہے تو ہم لوگ ایک کنواری لڑکی کو منتخب کرتے ہیں, ان کے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں, اسے بہترین قسم کے زیورات پہناتے ہیں, اسے اچھے کپڑے پہناتے ہیں, پھر بعد میں لڑکی کو دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں. حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے کہ معاذ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اسلام میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اس بات کو اسلام مانتا نہیں ہے. یہ تمام باتیں لغو ہیں, بے سر و پا ہیں, جس کا پگ نہیں جس کا سر نہیں, ایسی باتیں ہیں. یہ کون مانے گا؟ بات تو وہ مانی جائے گی جو رسول سے ثابت ہو, اس کے اصحاب سے ثابت ہو. تو بتا دو. اب اسلام ایسی باتوں کے لیے اجازت نہیں دیتا بلکہ ایسی باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے. وہ دریا میں ڈالنے کی لڑکی کو دریا میں ڈالنے کی اجازت نہیں دے سکتا. آپ کے اس جواب کے بعد میں لوگ واپس چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد میں ہوا ایسا کہ دریا سوکھ گیا. ہوتا بھی ایسا ہی, امتحان ہے ایمان والوں کا. ہم لوگ کہتے ہیں مولویوں کا دھندا ہے. کئی بار ایسا ہم بولتے تھے کہ مولویوں کا تو دھندا ہے, تو مولویوں کو کرو خبر پائے, ایسا بولتے ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نہیں مانو گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیچ میں بات آئی سمجھانے جیسی ہے, ہمارے بچے بھی ہیں یہاں دھیان سے سنیے گا, ہم کبھی اڑتے ہوئے کو دیکھ کر نمسکار نہیں کرتے. یہ اسلام کا یقین قانون ہے. چاہے کوئی کتنا ہی بڑا بابا آ جائے, اس کی کرامتیں نہ دیکھو, شریعت کی پابندی دیکھو. داڑھی کا ٹھکانہ نہیں, نخ دیکھو تو پاوڑے جیسے لمبے, مونچھ دیکھو تو یہاں نیچی لٹکتی ہے, پان سے منہ بھرا ہے, موتنے سیدھا گھر سے باہر چلا نکلتا, بڑا بابا. یہ کون سا بابا؟ شریعت کی پابندی نہیں ہے تو اسے ہم کچھ نہیں سمجھتے. ہاں ایک مسلمان عزت دیں گے, کھا پی آرام سے رہے, لیکن اسلام میں عزت تو شریعت کی پابندی کی ہے. تو بہرحال جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک بوت بولتا تھا, بوت, میں خدا ہوں. تو رسول پاک کہتے کہ یہ تمہارے بوت نہیں بولتے. تمہارے بوت کیا بولتے؟ نہیں بولتے. تو ایک دن بوت بولا تو سب نے کہا دیکھو بلاؤ محمد کو, بلاؤ, کہو کہ یہ بوت نہیں بولتے. کہتے تھے نا آج وہ بول رہا ہے, جو بلاؤ. تو رسول پاک کو بلانے گئے کہ چلو تم کہتے تھے نا کہ تمہارے بوت نہیں بولتا, آج ہمارا بوت بولتا ہے. وہ کہتا ہے میں خدا ہوں. اچھا. حضور گئے جا کر دیکھا, کہاں تو بولا اس کو کہو. تو بوت بولا, وہ بولے کہنے لگا, اے لوگوں مان لو کہ یہ جو آیا ہے وہ عبداللہ کا بیٹا محمد عربی, یہ اللہ کا رسول ہے, خدا کا پیغمبر ہے, اس پر ایمان لے آؤ, یہ سچا رسول ہے. یہ بولا مورتی. سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہے. جب حضور مسکرائے وہاں سے چل دیے تو رستے میں ایک گھڑ سوار ملا جس کی تلوار سے تازہ خون ٹپک رہا تھا. وہ اتر کے قدم بوسی کی, دست بوسی کی, کہا کہ کون؟ تو کہا میں جن ہوں. آقا میں ابھی آپ جہاں گئے تھے, میں اپنے گھر پر تھا تو وہاں پر مجھے بچوں نے خبر دی کہ وہ بڑا منوس کب سے آپ کے بارے میں سب جگہ جا کر مورتیوں میں گھس کر کے آپ کے خلاف بکواس کرتا ہے. میں کب سے اس کو ڈھونڈ رہا تھا, مجھے ابھی پتا چلا کہ وہ یہاں آیا ہے تو میں آیا تھا. اس کو جب پہلے آپ نہیں آئے تھے تو وہ بوت میں گھس کر بول رہا تھا, اور پھر میں آیا, میں نے اس کو ختم کیا, اور آپ نے جب آ گئے آپ کو پوچھا قوم
قوم نے تو آپ کی گواہی آقا میں نے دی ہے، جن نے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک جنے نے آ کر کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کو کل برا بھلا بول رہا تھا، مطلب بہت برا کہہ رہا تھا۔ کہا کون؟ کہا یہ۔ کہا حضور مسکرائے، حضور نے کہا یہ نہیں تھا وہ۔ تو کہا تو کون تھا؟ کہا وہ جن تھا، شیطان تھا اس کی شکل میں۔ پتہ یہ چلا کہ جن ہمیں گمراہ کر سکتے ہیں، ہمیں گمراہ کرنے کے لیے آپ کی شکل لیں گے، میری شکل لے کے آپ کے پاس آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو ان باتوں کو ہم نہیں مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم تو سوچ میں پڑ جائیں، یہاں سے گاڑی لے کر جاؤ، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر ہم اس ایکسیڈنٹ والے کو 10 دن بعد جا کر کے دیکھیں میں نے خود نے دیکھا ہے وہاں کھڑا تھا۔ اب وہ تو جنوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، شیطانوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ کہاں کس نے پھانسی کھائی، کہاں کون جل کے مرا، کہاں کون ایکسیڈنٹ میں مرا، وہاں پر وہ مردود لوگ اس کی شکل میں وہاں کھڑے رہتے تاکہ ہم پھر یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ یا تو مرے بندہ تو کہاں جائے گا، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ جنت میں جائے تو آنے والا ہے نہیں، دوزخ والے کو تو سزا پڑتی ہے وہ بھی واپس آنے والا ہے نہیں۔ ہمارے تو قبر میں دفن ہو گیا، مٹی دے دی تو ختم، وہ آتما بھٹکتی نہیں ہے، وہ ہم نہیں مانتے۔ دوسرے جنم میں ہم یہ سب نہیں مانتے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ اس کی شکلیں اختیار کر لیتا ہے، اسی کی طرف بولتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہی دیکھا، اور پھر ہمارا ایمان حدیث سے اڑ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کتابیں تو چھاڑو نے، ہم نے تو خود نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم کیسے ماننے نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے کہ آپ نے حضرت عمر جو دریا سوکھ گیا، جب دریا سوکھ گیا تو کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وطن چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے کہ اب تو ہم وطن چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب معاملہ دیکھا تو ایک خط لکھا، فاروق اعظم کے پاس میں سارے حالات بھیج دیے۔ آپ نے خط پڑھنے کے بعد میں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر کے بھیجا کہ تم نے مصریوں کو بہت ہی عمدہ جواب دیا ہے، بے شک اسلام ایسی تمام بیکار باتوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ میں اس خط کے ساتھ میں ایک رکا، ایک چٹھی بھیجتا ہوں، تم اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا، ہماری بھاشا میں تعبیذ، اس کو ڈال دینا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط پہنچا، اسے کھول کر پڑھا، اس میں لکھا تھا اللہ کے بندے عمر امیر المؤمنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو جائے، آئے آئے ایسے بندے جو دریا سے بات کریں، انسان سے تو خط پہ کے ذریعے بات کی جا سکتی ہے کہ میرا کاغذ فلانے بھائی کو دے دینا، ایسا بندہ جو کہتے دریا کو میرا خط دے دینا، دریا میں خط ڈالا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے عمر امیر المومنین کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کو معلوم ہو کہ اگر تو تیری خود کی طرح سے، تو تیری خود کی ذات سے بہتا ہے تو مت جاری ہو، تیری مرضی، میں نہیں کہتا، لیکن اگر تو اللہ تجھے جاری کرتا ہے، تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، تو پھر میں واحد قہار سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے، وہ تجھے آگے بڑھا دے، رواں کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین کی وہ حضرت عمر فاروق کی وہ جو رکا تھا نا، اس کو رات کے وقت میں دریائے نیل میں ڈال دیا۔ مصر والے جب صبح نیند سے اٹھے، بیدار ہوئے، تو اللہ پاک نے اس کو ایسا جاری کیا کہ 16 ہاتھ پانی اوپر چڑھ گیا۔ یہ عمر فاروق 16 ہاتھ دریائے نیل اور چڑھ گیا۔ پھر دریائے نیل اس طرح کبھی سوکھا نہیں پڑا۔ مصر والوں کو یہ جاہلانہ رسم ہمیشہ ختم کرنی پڑی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق ہے کہ جس کی حکومت دریا پر بھی چلتی ہے۔ یہ تھے صحابہ۔ حضرت علامہ امام راضی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے سورہ کہف کی آیت کریمہ کی تفسیر میں بخاری شریف کی حدیث میں یہ بات نقل فرمانے کے بعد تحریر کی ہے کہ جب کوئی بندہ نیکیوں پر ہمیشگی اختیار کرے تو اس سے مقام رفیع تک پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ رفیع مقام کس کو ملا؟ عمر فاروق کو مل چکا تھا۔ اتنے کثرت سے عبادت کرنے والے اور اتنے بہترین انصاف والے، انصاف بھی ایسا زبردست تھا۔ ایک مرتبہ وہ ایسا کہ غسانی بادشاہ تھا،
وہ اسلام لا چکا تھا. اب وہ حج کرنے کے لیے آیا تھا نا, وہ راجا ہوتا ہے, لمبے جبے خوبے میں تھا, جبہ لمبا تھا, اچھا تھا. اب ایک غریب آدمی تھا, غلام تھا, اس کا پاؤں, وہ جبہ کیا ڈسڑاتا ہوئے گا تو جبے پر پاؤں پڑ گیا. اس نے کھینچ کر تھپڑ مار دی مکہ میں طواف کے دوران. جو طواف ہوتا ہے نا, طواف کے دوران اس نے تھپڑ مار دی. وہ غریب نے جا کر کے عمر فاروق کو فریاد کر دی. اس بات میں اگر پوائنٹ لینا چاہے تو بہت سارے پوائنٹ کھلتے ہیں آج کے دور کے حساب سے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فریاد کی. عمر فاروق نے غسانی بادشاہ کو بلایا, اسے کہا کہ تم نے اس غریب کو تھپڑ مارا ہے, کیوں؟ کہا اس نے میرے جبے پر پاؤں رکھا تھا. تو کیا ہوا؟ بولے اتنا لمبا جبہ نہیں پہننا چاہیے تھا, اس میں تھپڑ مار دیا تم نے, وہ بھی حرم میں. تو بولے اب مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمان ہوں تو اب مسلمان کا کیا قاعدہ ہے؟ قاعدہ کچھ نہیں, اس کو رات بھر مناؤ, تم اس کو سمجھا لو, وہ معاف کر دے تو بہتر ہے, لیکن اگر معاف نہ کرے تو کہا اسی جگہ جہاں تو نے مارا کل اتنے ہی آدمی ہوں گے, ان سب کو بلایا جائے گا, سب کے بیچ میں وہ تجھے تماچا مارے گا, یہ فیصلہ ہے, اور تجھے مار کھانی بھی پڑے گی, تو کہیں نہیں جا سکتا. اب وہ گیا رات کو, بھائی سمجھایا, پوری رات سمجھایا اس کو. اب یہ اس وقت کے مسلمان بھی ایسے تھے, وہ مانا کیوں نہیں؟ مانا اس لیے نہیں, اس نے کہا کہ میں اتنی منت سماجت کر رہا ہوں تو مانتا نہیں. کہا آج میں مان جاؤں گا تو کل تو کسی اور غریب کو مارے گا, انصاف کا نام کون لے گا پھر؟ غریب تو دب جاتے ہیں نا کہ صاحب ایک دو جہاد تو کرو, وہاں تو نہیں آلو. یہ کر کے ہم خود ہی انصاف کا گلا گھونٹتے ہیں, ہم خود ہی گلا گھونٹتے ہیں. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے. دیکھیے اب ہم بڑوں کا نام انصاف ہم ہونے نہیں دیتے, تو انصاف ہوگا کہاں؟ انصاف ہونے ہی نہیں دیتے. تو وہ غریب نے کہا کہ نہیں, میں معاف نہیں کروں گا. آخر کار وہ غسانی بادشاہ بھاگا اور عیسائی بنا. پھر عمر فاروق نے اس کو ڈھونڈ کر کے قتل کیا. لوگ کہتے ہیں کہ عمر فاروق سے کہا بھی تھا کتنوں نے کہ یہ برا کیا, بولے کوئی برا نہیں کیا, وہ غریب نے بھی برابر کیا, ہمیں بچایا ہے, ہم نے اسلام کا قانون آج نافذ کیا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتا چلے اسلام میں کوئی باندھ چھوڑ نہیں ہو سکتی. یہ عمر فاروق کے فیصلے تھے. خود گھر کے فیصلے بتاؤں, گھر میں اب ایک دوسرے حکومت میں ہوتا ہے نا کہ بھائی اس گاؤں کا امیر یا مطلب سرپنچ بولتے ہیں, یا جسے آگےوان بولتے ہیں, اور ضلع کا بولو تو کلیکٹر بولتے ہیں کہ اس گاؤں کا آگےوان یا اس دیش کا منتری, پھر دوسرے دیش کا منتری ہوتا ہے نا الگ الگ. تو ایک دوسرے جان پہچان ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو تحفے میں بھیجتے ہیں. ہم لوگ تو یہ بڑے لوگ تو نیتا لوگ تو کار گفٹ میں دیں گے, تحفے میں دیں گے, ہے نا, بہت کچھ دیں گے. تو یہ عمر فاروق کے پتا چلا کہ گھر میں ان کی گھر والی کو انہوں نے کچھ تحفے دیے تھے, عطر دیا تھا اور کچھ اور سامان تھا, تھوڑا بہت دیا تھا تحفے میں بڑے امیروں کو, دوسرے جگہ کے گورنر کو, بیویوں کو, اور انہوں نے بہت سارا تحفہ ان کو دیا تھا سامنے سے. اب عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ تو کہا تحفے میں ملا. تو کہا تم نے بھی کچھ تحفہ دیا تھا؟ تو کہا ہاں. تو کہا یہ کہاں سے سیکھ گئی؟ یہ ہمارے ابا کا ایسا جو تم تحفے دینا شروع کر دیو. مسلمانوں کی جاگیر ہے, ہم کیا ہم کوئی پیسے والے اپنی کمائی میں سے؟ ایک کام کرو, تم نے جو تحفہ دیا وہ تمہارے خرچے میں جائے گا, اور جو اس نے تحفہ دیا سب مال غنیمت میں جمع کرو, سب مسلمانوں کی ملکت میں جمع کرو وہ سارے تحفے, اور اگر نہیں دو گی تو مال بھی جائے گا, سزا بھی ہوگی. اس نے کہا نہیں دوں گی تو سوال ہی نہیں ہے, تو پھر دینا پڑا. اس طرح ان کا بیٹا, ایک مرتبہ بیٹا ان کا ویپار کرنے کے لیے گیا. بڑی سوچنے والی بات ہے مسلمانوں, انصاف تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں. ان کا بیٹا تجارت کے لیے گیا, ویاپار کے لیے گیا, تو ساتھ میں سارے لوگ تھے, اور شام میں جا کر کے مطلب وہاں جو دوسرے بڑے لوگ تھے نا, ان کو کہا کہ یہ عمر فاروق کے بچے, وہاں کے گورنر نے کہا کہ یہ عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں, یہاں ویپار کے لیے آئے ہیں. اتنی اوڑکھان دے دی. اچھا اوڑکھان کرواتا کون ہے؟ سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں. مان لیجئے کہ میں امام ہوں یہاں کا, تو بچوں کو یہی سکھاتے ہیں نا کہ امام صاحب کا چھوکرا ہے بھائی, ہاں امام صاحب کا چھوکرا ہے, پٹیل کا چھوکرا ہے بھائی.
आगे बन कर छुप रहे हो भाई, ये सारी पहचान हम ही तो करवाते हैं। तो वहां पहचान करवाई कि ये मुसलमानों के अमीर का बेटा है। अब जाहिर सी बात है, ये जो नेता लोग हैं इनके इतने बड़े बड़े बिजनेस क्यों चल रहे हैं? इनका नाम है इसलिए इनके बिजनेस चल रहे हैं, इनकी हर चीज बिक जाती है। देखिए उमर फारूक क्या हमें अंदाजा सिखा रहे हैं। क्या हुआ कि वहां जब पहचान हुई तो सारे लोग उमर फारूक के छोकरे, अमीर मोमिनीन के छोकरे, चलो चलो इनके पास माल लेते। तो सारा माल इनका बिक गया और अच्छे खासे दामों में बिका, अच्छी खासी बरकत हो गई। वो बरकत लेकर आए, अबा सलाम वालेकुम, अबा बड़ी अल्लाह का शुक्र हो गया, बहुत नफा हुआ, बहुत व्यापार हुआ, अच्छा खासा माशाल्लाह। उमर फारूक ने पूछा कि सबका यही व्यापार हुआ है, खाली तुम्हारा हुआ है? कहा सबका तो नहीं हुआ, मेरा हुआ है। तो कहा ऐसा क्यों? भाई माल लेके तो सब गए थे, सबको बरकत यही होनी चाहिए, माल भी यही था, तो सबको बरकत होनी चाहिए ना, सबका माल बिकना चाहिए, सिर्फ तुम्हारा ही सब बिक गया। तो कहा के लोगों ने कहा कि उमर फारूक के बेटे हैं, साहबजादे अमीरुल मोमिनीन के हैं, तो लोगों ने सब हमारे पास से खरीदा। अच्छा, तो कहा एक काम करो, इसमें जितने मुर्गी कीमत होती है ना वो सब तुम रख लो, बाकी माल गनीमत में जमा करो, प्यार से कर दो, नहीं तो सजा भी मिलेगी, माल भी जाएगा। तो बोले क्यों अबा? का इसलिए कि तूने कुर्सी के नाम से लिया है, उमर के बेटे बनकर नहीं किया है व्यापार, तूने तेरी जात से नहीं कमाया है, तूने हुकूमत के बहाने कमाएगा, अमीरुल मोमिनीन, तो मुसलमानों के अमीर के नाम से तूने लिया है, खबरदार इस नाम का उपयोग कहीं नहीं करना। उमर तो खत्ताब का बेटा है, मेरी औकात ही क्या है? मेरी औकात क्या है? मैं तो ऊंट चराने वाला, ऊंट चराने वाले का बेटा हूँ। कभी अपना तारुफ आपने नहीं करवाया, अपनी बड़ाई कहीं नहीं हाल चलने दी इन्होंने। एक कोई फैसला था, उसमें उन्होंने ही काजी बनाया था और फैसला उमर फारूक का इनका था। तो कोई कसम की बात आ गई तो उमर फारूक के लिए कसम खानी पड़े, तो इन्होंने कहा कि वल्लाह अमीरुल मोमिनीन को कसम खिलवाते हो। उमर फारूक ने क्या कहा कि काम करो, तुम फैसला कर लो जो करना है, लेकिन इसके बाद में तुमको ड्यूटी से मैं उतारता हूँ, काजी की नौकरी तुम्हारी गई। कहा क्यों? कहा इसलिए कि तुमने, अभी मैं तुम्हारे पास फैसला करवाने आया था, मैं एक रियाया की हैसियत से, और तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन कहा, मैं कोई बादशाह हूँ? एक मर्तबा वो जो माल गनीमत होता है ना, मुसलमान का माल, आपने देखा होगा, हम जब यहाँ मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, 1 आध रुपया कहीं बापू का गिरा पड़ा होता है, तो वहां पर दिरहम है ना, वो जब सफाई करते हैं ना, तो वहां कोई दिरहम इस तरह से पड़े होते हैं। तो ये उमर फारूक ने छूट दी हुई थी कि इस तरह से अगर कोई 1 आध रुपया 1 आध दिरहम है तो कोई वांदा नहीं, तमें रखो तो कोई वांदा नहीं, इस तरह से छूट थी कि रख सकते। और वो पूरी जो मिल्कत है मुसलमानों की, उसकी ध्यान रखना इनको सौंपा था। और उनके दोस्त थे उमर फारूक के, उमर फारूक के बेटे खेलते खेलते पहुंच गए होंगे और सफाई कर रहे थे, तो एक दिरहम मिला, तो आपने कहा कि लो शहजादे मेरी तरफ से तोहफा, और दिरहम उसको दे दिए। वो लेकर के उमर फारूक के पास, बाबा चचा ने तोहफा दिया, उनको बुलवाया, कहा मैं तो तुमको अपना दोस्त समझता था, तुम तो बड़े दुश्मन निकले, मेरी औलादी मिली थी तुमको, मेरा घर ही तबाह करने को मिला था, कि मेरे बच्चों को तूने पैसों की आदत डाली। ये उमर फारूक, ये बड़े फैसले थे इनके। वैसे तो कई फैसले आपने सुने होंगे, इनके जमाने में अव्वलियात में भी बहुत कुछ हुआ है। इनके जमाने में अव्वलियात समझते हैं ना, कि जिसकी जो था ही नहीं ने शुरू किसने किया? तो ये उमर फारूक ने शुरू किया, जो था ही नहीं और शुरू किया उमर फारूक ने। ये मैं आपको बताऊंगा। हज़रत दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुछ लोगों में एक बात बता दूं कि एक चीज मशहूर हो गई है कि उमर फारूक के बेटे ने शराब पी थी और कोड़े बरसाए थे, ऐसा लोगों में सुनने में आता है। अब किताब में वो वाक़या है किस तरीके का है वो आपको बताता हूँ। थोड़ा टाइम आज लगेगा भाई, थोड़ी सब्र कर लेना, 10 मिनट बैठ जाओ, और वैसे भी अल्लाह रोजी देने वाला है। बाज़ लोग आपके अदल और इंसाफ की तारीफ करते हुए ये बयान करते हैं कि आपके साहिबजादे अबू शहमा ने शराब पी और फिर उसे नशे की हालत में जिना किया
ان باتوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوڑے لگوائے، یہاں تک کہ اسی تکلیف سے بیمار ہو کر انتقال ہو گیا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلی ہے، ایسا کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو شہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب زنا اور شراب نوشی کی نسبت بالکل غلط ہے۔ صحیح کیا ہے وہ سن لیجئے۔ البتہ انہوں نے نبیز پی تھی۔ نبیز ہوتا ہے کیا کہ کھجور کا پانی، اور کھجور کا پانی تازہ تازہ اگر پی لیا جائے تو نشہ نہیں ہوتا ہے، اور اگر اس میں دیر لگ جائے تو نشہ ہو جاتا ہے، ٹھیک؟ اور نبیز درمیان ہوتی ہے کہ نہ زیادہ دیر ہوئی ہوتی ہے نہ تو تازہ ہوتا ہے۔ آگے سنیں۔ اور نبیز اس پانی کو کہتے ہیں کہ جس میں کھجور بھگوئی ہو اور اس کی مٹھاس پانی میں اتر جائے۔ عمدۃ الرعایہ حاشیہ شرف وقایہ جلد اول اور پیج نمبر 87 میں لکھا ہے۔ نبیز دو طرح کی ہوتی، ایک جس میں نشہ ہوتا ہے ایسی نبیز، ایک جس میں نشہ ہوتا ہے ایسی حرام ہے، ایک جس میں نشہ نہیں ہوتا ہے وہ حلال پاک ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وضو بنانا بھی جائز ہے ایسی نبیز سے جس سے نشہ نہ ہو، بشرطے کہ رقت یعنی شیلان اس کے اندر باقی ہو۔ ایک نبیز وہ ہوتی ہے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، وہ حرام ہے، نجس ہے۔ ابو شہمہ نے نبیز یہ سمجھ کر ہی حلال سمجھ کر پی تھی، نشے والی سمجھ کر نہیں پی تھی، لیکن پھر ثابت نشے والی ہو گئی، دیر ہو گئی تھی۔ نبیز پی تھی لیکن ان کو یوں کہ تازہ ہے، لیکن پھر تو وہ تو نشے والی نکلی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی گرفت کی، پکڑا۔ عذرائے عدل و انصاف انہیں سزا دی۔ کہتے ہیں کہ کچھ کوڑے مارے تھے اور بیمار ہو گئے تھے، کچھ کوڑے باقی تھے اور وہ انتقال کر گئے، اور پھر وہ کوڑے قبر پر مارے۔ یہ انصاف ہے ان کا، یہ عمر فاروق۔ اور گورنر سے جو کہیں بھیجتے تھے نا تو ان کے لیے ترکی گھوڑا رکھنا منع، ریشمی کپڑے۔ ان کو پتا چلا کہ ایک گورنر کو بھیجا تھا تو ریشمی کپڑا پہنتا ہے، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کو بلاؤ، تو بلوایا اور کہا کہ ایک کام کرو، تم یہ دھابرا لو اور لکڑی لو اور جاؤ تم اونٹ چراؤ، تمہارا کام نہیں ہے لوگوں کی حکومت کرنا، غلام رکھ رہے ہو۔ بالکل سخت منع تھی، بڑے سخت تھے، راتوں میں گشت کرتے تھے۔ اب آپ کو بلا تاخیر وہ بات بتا دوں کہ ان کے زمانے میں شروع کیا کیا ہوا۔ بیت المال کا وظیفہ بھی ہے نا کہ لوگ دیکھتے ہیں نا، لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی عمر فاروق کا بھائی وظیفہ یعنی کہ پگار ہے وہ تھوڑی کم پڑ رہی ہے، پتہ نہیں حضرت عمر فاروق کا گھر کیسے چل رہا ہوگا، کیسے چل رہا ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا پگار بڑھا دیتے ہیں۔ تو پگار بڑھانے کی بات کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانے میں ڈرتے تھے کہ پگار بڑھانے کی بات کرنے کون جائے گا ان کے پاس میں، کوئی جاتا نہیں تھا، ایسے تھے وہ۔ اب ان کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی، عسکری کہتے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وہ پہلے شخص ہیں جن کو امیر المؤمنین سے موسوم کیا گیا۔ آپ کی اولیات میں خاص طور پر قابل ذکر یہ بات ہے، سنیے۔ نمبر 1، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے تاریخ اور سال ہجری جاری کیا، بیت المال قائم کیا۔ تیسرا ماہ رمضان میں تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ پھر ماہ رمضان میں تراویح کے بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو آبادی کا گشت کرنا یعنی جاسوسی، وہ بھی انہوں نے شروع کیا۔ ہجو، مذمت کرنے والے لوگوں پر حد جاری فرمائی۔ اب یہ ہجو کیا ہے؟ جیسے 4 جنے بیٹھ جاتے ہیں جو اوٹلے پہ بچی اپنے 4 نہیں، باہر کی اجمہ ایسا نہ، عیسیٰ ایسا نہ، پھلانا ایسا نہ، ڈھکڑا ایسا نہ، لوگوں کی برائیاں کریں نا، ان کے اوپر سزائیں انہوں نے نافذ کر دی اسلام میں۔ بولو۔ پھر کہتے ہیں کہ شراب پینے والے پر 80 کوڑے کی سزا اسلام میں، وہ انہوں نے شروع کی۔ پھر متعہ کی حرمت کو عام کیا اور اسے کسی فرد کے لیے بھی جائز نہیں کیا۔ جن لونیوں سے اولاد ہو جائیں ان کی خرید فروخت منع قرار دے دی گئی اس زمانے میں، آج تو لونیاں رکھتے بھی نہیں ہیں۔
نماز جنازہ میں 4 تکبیریں پڑھنے کا حکم انہوں نے دیا، زائد 4 تکبیر کے، یہ شروعات عمر فاروق نے کی۔ پھر دفاتر قائم کیے، دفتر الگ الگ آفسوں، حساب کتاب یہ، اور اس کے لیے وزراء مقرر کیے، اس کے لیے باقاعدہ آدمی الگ الگ بٹھائے کہ حساب رکھے گا، وہ حساب وہ رکھے گا، الگ الگ حساب کتاب۔ پھر سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی، مصر سے بحرائی کے راستے سے مدینہ منورہ غلہ پہنچانے کا بندوبست انہوں نے کیا، دریا یہ جہاز والا سفر اس سے۔ پھر صدقے کا مال اسلامی کاموں میں خرچ کرنے سے روکا، صدقے کا مال اسلامی کاموں میں خرچ کرنے سے روکا۔ یہ کتاب میرے گھر کی تو نہیں ہے، عالموں کے گھر کی ہے نا۔ میں کئی بار نہیں کہتا ہوں کہ مدرسے میں نے دینی کام میں نے تم کو صدقہ، وہاں بھی صدقہ لینے چلے آتے، بھئی صدقہ غریب کا ہے اسے دو، جو مجبور ہے لاچار ہے اس کا حق ہے، وہ بھی دینی کاموں میں خرچ کرنے لگیں گے، مدرسے والے چلے آتے ہیں۔ استغفراللہ، اللہ ہم علماء کو صحیح سمجھ عطا کرے۔ ترکہ اور ورثے کا مقرر حصوں میں تقسیم کا نفاذ بھی فرمایا کہ جو تقسیم کیسے مال جو پیچھے وراثت میں کیسے کیا جائے وہ بھی انہوں نے کیا۔ گھوڑوں پر زکوٰۃ کی وصولی انہوں نے کی۔ اس طرح کی تمام اور بھی کئی باتیں ہیں۔ چنگی ناکا اوکٹروئی کھاتا ہو جو ٹیکس نہیں لیتے وہ بھی انہوں نے شروع کیا۔ پھر یہ کولر، یہ والا کولر، یہ والے کولر کی شروعات انہوں نے کی۔ یہ پائجامہ جو پہنتے ہیں نا، یہ پائجامے کی شروعات بھی انہوں نے کی۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو عمر فاروق کے زمانے میں، اور آپ نہیں مانو گے، 1 نہیں 2 نہیں 100 نہیں 200 نہیں 1000 نہیں 2000 نہیں 36,000 مسجدیں انہوں نے بنوائی۔ 36,000 مسجدیں، ہم ایک کا پیٹ نہیں بھر سکتے، تھک جاتے ہیں۔ ایک میں کیا ہو رہا ہے دیکھنے کو کس کو فرصت ہے؟ اور انہوں نے وہ اس پر ہمارے ماں باپ ہمارا خاندان قربان کہ جس نے 36,000 مسجدیں بنوائی، وہ بنا کر چھوڑ نہیں دی، نظر ایسی تھی جیسے CCTV کیمرہ۔ یہ عمر فاروق ہے۔ عدل و انصاف کرنا یا حاکم بن کر کے کھرا اترنا۔ وہ کہتے تھے کہ عمر اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی اونٹ بھوکا مر جائے تو کہیں میدان حشر میں میری پکڑ نہ ہو جائے کہ عمر ارے تیری موجودگی میں تو جہاں گورنر، تو جہاں سب کا حکومت کا مالک تھا، اور تیری موجودگی کے اندر تیرے ہاتھ میں حکومت تھی اور کوئی بھوکا اونٹ مر گیا، میدان حشر میں کہیں پکڑ نہ ہو۔ عمر فاروق کو ایک قیمت، وہ جو قحط کا زمانہ تھا نا، تو آپ نے پانی مانگا، کہا پانی لاؤ، تو پانی نہیں تھا، شہد تھا، مد تھا، تو کہا لو مد پی لو، مد ہے، تو کہا نہیں میں مد نہیں پی سکتا۔ کہا کیوں؟ کہیں کل اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ کہہ دے کہ لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہوتا تھا اور تو مد پیتا تھا۔ کئی بار گھی اکال میں انہوں نے گھی، اچھا کھانا، زیتون کا تیل، یہ کہتے ماد، دودھ، یہ سب کھانا چھوڑ دیا تھا اکال میں۔ وہ لوگ دیکھ کر کے کہتے تھے کہ اگر یہ دشکال ختم نہیں ہوا نا تو امیر المومنین اسی میں ہلاک ہو جائیں گے، ایسے دبلے پتلے تھے۔ یہ عمر فاروق تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات آپ کو ان کی مثال کی بتا دیتا ہوں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی تھی، الہ العالمین مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما اور رسول کے شہر میں موت نصیب فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول ایسے ہوئی کہ حضرت مغیرہ تھا، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجوسی غلام ابو لؤلؤ، اس نے آپ سے شکایت کی کہ اس کا آقا مغیرہ اس سے روز 4 درہم وصول کرتا ہے، اس میں ذرا کمی کروا دو۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوہار ہو، بڑائی کا کام خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، نقاشی بھی خوب عمدہ کرتے ہو، تو 4 درہم یومیہ تمہارے اوپر بھاری نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کر کے وہ غصے سے تلملاتا ہوا واپس چلا گیا۔
اب اس جواب کو سن کر کے وہ تلملا تو واپس چلا گیا. کچھ دن کے بعد میں حضرت عمر فاروق نے اسے بلایا, فرمایا کہ تو کہتا تھا کہ آپ کہیں تو میں ایسی چکی بنا دوں, ایسی چکی تیار کر دوں جو ہوا سے چلے. تو اس نے ڈاٹھ میں سے بولا کہ ہاں میں آپ کو ایسی چکی بنا دوں گا کہ زمانہ یاد کرے گا. ڈاٹھ میں سے بولا, تیور بدل کر بولا, ایسی چکی بنا دوں گا کہ جس کا ہمیشہ ذکر کریں گے. جب وہ چلا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے. عمر فاروق جانتے تھے, اور جانتے یہ سب کیسے ہوا. ایران میں آپ نے لشکر بھیجا تھا, ابو بکر صدیق نے بھجوایا تھا, موجود وہ عمر فاروق نے لشکر بھیجا تھا, اور حکومت کو تخت و تاراج کر دیا تھا یہودیوں کی. اور ان میں سب نہیں, کچھ یہودی انہوں نے نکی کرا تھا کہ ہم سب سے ہاتھ ملا لیں گے, سب سے ہاتھ ملا لیں گے, کلمہ پڑھ لیں گے, لیکن ان دونوں کو کبھی نہیں بھولیں گے, عمر فاروق اور ابو بکر صدیق. آپ دیکھیے عثمان غنی والے معاملے میں بھی یہودی ہے, ان کو قتل کرنے میں بھی یہودی, اور اس میں بھی یہودی. یہ ابو لولو فیروز جو ہے وہ یہودی تھا. اتنے بھیانک کھیل کھیلے انہوں نے آگے جا کر بھی, وہ وقت نہیں ہے تفصیلوں کا. تو بہرحال کہ وہ عمر فاروق نے کہا کہ یہ لڑکا مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا, مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی. ابو لولو آپ کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا تھا. ایک خنجر دھاردار ساتھ میں لیا, زہر میں بجھا دیا, اور پاس میں رکھ کر کے حضرت عمر فاروق کے پاس میں فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی میں جب گئے تو ان کا طریقہ تھا کہ تکبیر تحریمہ سے پہلے وہ فرمایا کرتے تھے کہ صفیں سیدھی کر لو. یہ سن کر کے ابو لولو وہ کھڑے ہوئے, یوں کہتے تھے صفیں سیدھی کر لو. اب صفیں سیدھی کر لو کہتے تھے, وہ پہلی صف میں آیا, کہتے ہیں کہ پہلی صف میں آیا. یہ سن کر کے ابو لولو سیدھا پہلی صف میں آگے تھے, آگے آ جاؤ, تو وہ پہلی صف میں آگیا, کھڑا ہو گیا, اور پھر آپ کے کاندھے اور پہلو پر خنجر سے 2 وار کیا جس سے آپ گر پڑے. اور اس کے بعد اس نے نمازیوں پر حملہ کیا, 13 آدمیوں کو زخمی کیا, جن میں سے بعد میں 6 افراد کا انتقال ہو گیا. اس وقت جب کہ لوگوں کو زخمی کر رہا تھا تو عراقی نے اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا. جب وہ کپڑے میں الجھ گیا تو اس نے خودکشی کر لی, کیونکہ اب سورج نکلنے والا تھا. صبح میں وقت کم ہوتا ہے نا, لیکن ایسے وقت میں بھی دیکھو امیر المومنین نے کوئی چھوٹی ہستی نہیں ہے, خنجر لگا ہے, بچانا تو ضروری تھا. ان کو سائیڈ میں کیا, سب نے نمازیں پڑھی, سب نے نمازیں پڑھی, قضا نہیں ہونے دی, سب نے نمازیں پڑھی. اور کہتے ہیں کہ جلدی سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مختصر سورت کے ساتھ نماز پڑھائی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر لائے, اور پہلے آپ کو نبیذ پلائی, لیکن زخموں کے راستے سے نکل گئی. پھر دودھ پلائے تو وہ بھی گہرے زخموں سے باہر نکل گیا. پھر کسی نے آپ سے کہا کہ اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے بعد میں خلیفہ بنا دیں. آپ نے اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے غارت کرے, تو مجھے ایسا غلط مشورہ دیتا ہے جو اپنے بیوی کو صحیح سے طلاق دینے کا سلیقہ نہیں جانتا ہے, میں اسے گورنر بنا دوں. تو مجھے اللہ کے رسول کے خلاف مشورہ دے کہ رسول پاک نے اپنے بچوں کو خلیفہ بنایا تھا, کہ ابو بکر صدیق نے اپنے بچوں کو خلیفہ بنایا تھا, تو مجھے ایسا مشورہ دے رہا ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں کہ جن کو جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے رسول نے دی. اس کی کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ ان میں سے آپ کسی ایک کو خلیفہ بنا لو. اس کے بعد آپ نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے فرمایا بتاؤ ہم پر قرضہ کتنا ہے. انہوں نے حساب کر کے بتایا کہ 86,000 کا قرض ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ رقم مال میں سے ادا کر دو, اگر پورا نہ ہو تو بنو عدی سے مانگ لینا, ان سے پورا نہ ہو تو قریش سے مانگ لینا. پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر ام المومنین کے پاس میں ماں عائشہ کے پاس گئے اور آپ نے اپنے باپ کی خواہش کو ظاہر کیا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جگہ تو میں نے میرے لیے رکھی تھی, لیکن میں آج اپنی ذات کو حضرت عمر فاروق کی ذات کو ترجیح دیتی ہوں. جب آپ کو یہ خبر ملی تو خدا کا شکر ادا کیا. 26 ذی الحجہ 23 ہجری بدھ کے دن زخمی ہو گئے.
اور 3 دن بعد 10 برس 6 مہینہ 4 دن خلافت کا کام انجام دیا۔ کتنے سال کی عمر تھی؟ 63 سال۔ رسول 63 سال، ابو بکر 63 سال، عمر فاروق 63 سال۔ اس عمر میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان بزرگ بندوں کے صدقے میں ہم گنہگاروں کی مغفرت فرمائے، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ، السلام علیکم۔